حضرات گرامی، آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے، 1443 ہجری، 1343 ہجری کا یہ آخری مہینہ ہے، اور آج 1 جولائی سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ جمعے میں حج کے بارے میں آگاہ کیا تھا، آج بھی مزید اسی ہی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حج کے لفظی معنی ہیں زیارت کے۔ کوئی زیارت کرتا ہے اپنی ماں کی، اور کوئی زیارت کرتا ہے اپنے والد گرامی کی، کوئی زیارت کرتا ہے پھوپھی جان کی، خالہ جان کی، چچا جان، تایا جان کی زیارت کرتا ہے، کوئی زیارت کرتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کی۔ یہ جو حج ہے یہ زیارت ہے اللہ عز و جل کے گھر کی۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرے گھر کا طواف کرو، زیارت کرو، یہ لازم کرا دیا۔ یہ یاد رکھنا، جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، ببکۃ مبارکہ، اس مبارک گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے اسے بھی اتار دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ہر نبی نے اللہ عز و جل کے گھر کا طواف کیا ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے حضرت شیس علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا، طوفان نوح کے دوران یہ اللہ عز و جل کا گھر ویران ہو گیا تھا، پھر دوبارہ اس کی تعمیر کے لیے اللہ پاک نے جس نبی کو چنا اس کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کہ میرے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کرو۔ طوفان نوح میں ویران ہو گیا تھا، اور یہ بھی بتا دوں، اس گھر کی تعمیر سے پہلے بھی کئی کام ہوئے۔ اللہ عز و جل نے اتنا بڑا امتحان لیا، فرمایا کہ اپنی جوان بیوی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور اپنے ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بھی بھیجو، بے آب و گیاں وادی میں، جنگل میں۔ آدمی تو بڑی دور کی بات ہے، جہاں پرندہ بھی موجود نہیں، کیوں کہ وہاں پانی نہیں تھا۔ یاد رکھنا، جن علاقوں میں پانی نہ ہو وہ بستیاں، وہ علاقے، وہ شہر بالکل تباہ ہو جاتے ہیں، کھنڈرات بن جاتے ہیں، پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ بے آب و گیاں وادی میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اور اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کی ہے کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔
نبی اللہ عز و جل کا پابند ہوتا ہے ہر معاملات میں، جو بھی آرڈر ملے اپنی منمانی نہیں کرتا، ہر معاملات میں اللہ عز و جل کا پابند رہتا ہے، اس لیے کہ براہ راست نبی پر اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی معمولی نہیں، خود اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ اب دیکھو جوان بیوی ہو، ننھا منا بچہ ہو، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے اور چند کھجوریں ہیں، اس حالت میں فرمایا کہ چھوڑ کر گھر والی کو چلے جاؤ، چلے گئے، آرڈر آ گیا نا۔ کتابوں میں آتا ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی نبی تو ایسا نہیں کیا کرتا، کسی پر ظلم کر کے راضی نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ننھا منا بچہ ہے، میں عورت ذات ہوں بھی جوان، اکیلے چھوڑ کر چلے ہو، کس لیے چلے ہو، کیا وجہ بنی، کیا ہوا، کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہو بتاؤ، قصور ہو گیا ہو بتاؤ، میں معافی چاہوں گی، یہاں تک کہ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کا نبی بولتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگ گئی بولنے پر، نہیں بولنا، بالآخر خود کہنے لگی اے نبی اللہ کی طرف سے یوں ہی آرڈر تو نہیں آ گیا، کہنے لگے سر معمولی سا ہلا دیا، کہنے لگی پھر جائیں آپ، مالکی کائنات جانے، میں اس کی بندی جانوں، اگر اس کا حکم ہے یہاں تک کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ عز و جل حاکموں کا حاکم ہے، مانتی تھی، آج لوگ مانے یا نہ مانے، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا مان بیٹھی، میرا اللہ حاکموں کا حاکم ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا، اوہ میرے بندے بتا کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ مان بیٹھی، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کھجوریں ختم ہو گئیں، مشکیزے میں پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے چھاتی سے دودھ آنا بند ہو گیا۔ بچہ جو ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، یہاں تک کہ بلک بلک کر رونے لگا۔ ابھی بھی پریشان ہے، کیا کروں، کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروہ پر جاتی ہے، 7 چکر صفا کے ہو گئے، 7 چکر مروہ کے ہو گئے، ادھر آتی ہے ادھر جاتی ہے، اور یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوا کہ میرے بچے کا سانس بھی بند ہو چکا ہے، اب یہ کہاں بچا ہوگا۔ صفا اور مروہ کی صحیح کاٹی، چکر لگائے، خدا کی قسم کسی کی اللہ پاک 500 سال کے سجدوں کو رد کر دے، اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی امی جان ہے، چال پسند آ گئیں، صرف چلنا پسند آ گیا، اور اسے شاعر اسلام بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم آ گیا، جو آدمی
آج تو مرد بھی اللہ عز و جل پر توکل نہیں کرتا، یہ عورت ذات ہو کر۔ آج کی عورت کا ایمان تو ویسے ہی بگڑا ہوا ہے، یہ بھی تو عورت ذات ہے، پر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ کبھی صفا جاتی ہے، کبھی مروہ جاتی ہے، ساتھ ساتھ چکر لگا چکی، ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے۔ اللہ پاک کو یہ چلنا، یہ دوڑ لگانا، یہ ادا اتنی پسند آ گئی۔ آوازیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اے میری ہاجرہ سلام اللہ علیہا، تیرا دوڑنا ہمیں اتنا پسند آ گیا، آج کے بعد یاد رکھنا تیرا شوہر ابراہیم خلیل اللہ کیوں نہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیوں نہ ہو، صحابہ میں سے ابو بکر جیسے صدیق کیوں نہ ہو، عمر جیسے خطاب کیوں نہ ہو، عمر جیسے فاروق کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ عثمان جیسے غنی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ حضرت علی مرتضی جیسے شیر خدا کیوں نہ ہو۔ فرمایا آپ کی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ فاطمہ سلام اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کی گھر والیاں، یہاں تک کہ خدیجۃ الکبریٰ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ام حبیبہ کیوں نہ ہو، ام سلمہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ حضرت میمونہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کی گھر والی سیدہ زینب کیوں نہ ہو، آپ کی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، سب گھر والیوں کے لیے بھی آرڈر آ گیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ جب تک تیری چال چل کے نہیں دکھائیں گے، صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کریں گے، سیر نہیں کریں گے، یہاں تک کہ چکر نہیں لگائیں گے، یاد رکھو حاجی کہلانے کا حقدار نہیں۔ جب اللہ کی ذات پر وثوق ہو جائے، یہاں تک کہ اس کو الہ ماننے لگ جائے، جب اسے الوہیت اور ربوبیت والا ماننے لگ جائے، یہاں تک کہ ذات کبریا والا ماننے لگ جائے، پھر اللہ پاک مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی مقام عطا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سیدہ ہاجرہ کا نام قرآن میں موجود نہیں، واقعہ یہاں تک کہ موجود ہے۔ ایسی عورت کا نام لینا چاہتا ہوں جس کا نام قرآن حکیم میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں نام لیا گیا، 8 مرتبہ نہیں، 12 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 35 مرتبہ ایک ہی عورت کا بار بار نام لیا گیا۔ اور انداز بھی قرآن کا دیکھو، بڑا عجیب انداز ہے۔ آوازیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، قرآن حکیم جیسی مقدس کتاب ہو، اے میرے نبی زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، پڑھنے سننے والی تیری امت کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہاں تک کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کرو۔ کئی عورتوں کے واقعات بھی آئے ہیں قرآن حکیم میں، ان کا مقام بتایا، لیکن نام صرف عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا لیا گیا۔ اور انداز دیکھو، وذکر، ذکر تو کرو۔ سیدہ ہاجرہ کی چال پسند آ گئی، چھوٹا ہو بڑا ہو،
امیر و غریب و عوام و حکام و جو بھی حج پر جائے گا، یاد رکھنا طواف کرنا اور بات ہے، عمرہ کرنا اور چیز ہے۔ حج اصغر جو کہا جاتا ہے عمرے کو کہا جاتا ہے، حج اکبر یہاں تک کہ جو میدان عرفات میں جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ ذمہ واری سے کہوں گا، جمعے کے دن حج آ جائے لوگ کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے، نہیں۔ یوٹیوب پر یہاں تک کہ فیاض سعید صاحب کا، بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا بیان بھی سن رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی کافی عرصہ قبل کی بات ہے، مولانا سیف اللہ جلندری صاحب اور مولانا عطا اللہ قادری صاحب، مولانا سلطان محمود زیاد صاحب، بڑے بڑے عالم بیٹھے تھے، سب نے یہی جواب دیا کہ حج اکبر اسے نہیں کہا جاتا کہ جو جمعے کے دن ہو، حج جو بھی ہوتا ہے حج اکبر ہوتا ہے۔ کون سا؟ جو میدان عرفات میں جاتے ہو 9 ذی الحجہ کو۔ بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں سعودی عرب والے اسے حاجی کہتے ہیں، وہ حیران ہوتا ہے میں نے تو عمرہ کیا مجھے حاجی کیوں کہہ رہے؟ یعنی کہ حج اصغر چھوٹا حج کیا، بڑا حج جو ہے حج اکبر جو ہے وہ میدان عرفات میں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتا بھی دیا، اتنے بڑے بڑے عالم بھائی عثمان صاحب شاید جانتے بھی ہوں، مولانا سلطان محمود زیاد صاحب کو، وہ بھی قاری حنیف کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ خود قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں اگر کسی نے میرا انداز پکڑا ہے وہ مولانا سلطان محمود زیاد صاحب ہے۔ میرے دوست بھی ہیں، بہت اچھے زبردست خطیب ہیں اور باعمل شخصیت ہے۔ اللہ پاک ایسے دوستوں کو سلامت رکھے۔ دعا کریں کہ ہمارے دوست قاری عبدالعلیم صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے، کروڑوں رحمتیں فرمائے، انتہائی نیک آدمی ہے۔ اور یہ بھی دعا کیا کرو کہ قاری عبدالعلیم صاحب کو مالک کی کائنات اولاد نرینہ حیاتی والی عطا فرمائے۔ وہ ہمارے درود شریف کے بہت اچھے، بہت قریب کلوز ساتھی ہیں، بڑی محنت سے طبیعت ساتھ دے یا نہ دے پھر بھی آتے ہیں۔ ہم تو بابا نماز کے لیے نہیں آتے، جو 5 وقت کی نماز فرض ہے قرض ہے، آپ آ کر بیٹھے ہو، جب تک دوسری اذان نہ ہو لوگ نہیں آتے۔ حالانکہ آرڈر یہ ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے یہاں تک کہ مسجد میں آ جاؤ، نہیں آتے۔ اب بابا ہم تو وہ ہیں کہ جو اللہ عز و جل کا حکم مان کر راضی نہیں، اور کیا مانیں گے؟ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ عز و جل کا آرڈر آیا کہ میرے گھر بیت اللہ کی تیاری کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہاں تک کہ آپ مستری کا کام کریں، معمولی بات نہیں، اللہ کا نبی ہے، جد امجد ہے، جس کی آل میں سے تقریباً بعض علماء کہتے ہیں 40,000 نبی آئے جس کی آل میں سے۔ اتنے اونچے مقام کا نبی مستری کا کام کر رہا ہے، اور اسماعیل ذبیح اللہ معمولی نبی نہیں، جس کے نام پر ساری کائنات کے مسلمان قربانی دیتے ہیں۔ سب سے پہلی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی ہے، ان کی وجہ سے ہم قربانی دیتے ہیں، لیکن کام مزدوری کر رہے ہیں، اور مزدوری عام کام نہیں، اللہ کے گھر کی ہے۔ اور اگلی بات کروں، ابراہیم علیہ السلام کوئی تنخواہ لے کر نہیں، یہاں مسجد میں کوئی کام کرنے آتا ہے پیسے لے کر جاتا ہے، مفت میں نہیں کر کے جاتا۔ ہاں کسی کا اپنا من ہو 150 کم لے لے، ہاں اتنا میں ضرور کہتا ہوں، مسجد کے معاملات میں ہم نے مستری کو بھی دیکھا،
مزدور کو بھی دیکھا ایمانداری سے زیادہ تر کام کرتے ہیں، تاکہ اللہ کا گھر ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ اوپر ہو جائے کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بات ہر مستری ہر مزدور کی نہیں۔ جو میرے ساتھ وقوع گزر چکا ہے، میں مسجد کا کام کرا رہا تھا اپنی دکان کے ساتھ جامع مسجد عثمانیہ جنازہ گاہ میں، وہاں ایسا ہوا۔ اس ٹائم مستری کی دہاڑی 200 روپے چل رہی تھی، وہ 180 لیتا تھا، اور جو بھی مزدور لے کر آتا تھا کہتا تھا اللہ کے گھر کا کام ہے، 1 گھنٹہ میں بھی زیادہ لگاؤں گا تو بھی لگا دے۔ مزدور پوری دہاڑی لیتا تھا، مستری 20 روپے کم لیتا تھا، اس کے علاوہ 9 گھنٹے اور کام کر کے جاتا تھا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام، میرا تو خیال ہے آج کل مستری کی 1600 روپے دہاڑی سنی ہے، کچھ مئی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 1 روپیہ بھی لیا ہو اللہ کے گھر کی تعمیر میں۔ اور یہ بات نہیں کہ صرف ان ماں باپ اور بیٹے نے کام کیا، بلکہ دونوں گھر والی حضرت سارہ نے بھی کام کیا، حضرت ہاجرہ نے بھی کیا۔ حضرت سارہ نے بھی بڑا کام کیا ہے بیت اللہ کی تعمیر میں، اور روٹیاں پکا کر دیں، بھاگ کے آنا دور سے اور انہیں کھانا کھلانا، پانی پلانا، خیال کرنا۔ کام کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر کا۔ یہاں تک کہ بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اللہ عز و جل کے گھر کو تیار کر دیا، دعا مانگی ہے۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا مانگی، الہی جو بوڑھا آئے، جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، جو جوان آئے، اس کا دیدار کرنے کے لیے آئے، بیت اللہ میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، حرم پاک میں آئے، الہی نوجوان کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دینا۔ اور یہ بات نہیں کہ صرف 2 نبیوں نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے آرڈر دیا حضرت سارہ کو، آپ بھی دعا مانگے، انہوں نے بھی مانگے۔ حضرت ہاجرہ کو آرڈر دیا، عورت ذات ہے، آپ بھی دعا مانگو۔ تیار ہو گیا گھر۔ سورہ حج پڑھ رہا تھا، کافی بڑی سورت ہے، تقریباً آدھے پارے کی ہے، یہ 17ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ شریفہ یہاں تک کہ آدھے نصف کے بعد فوراً شروع ہو رہی ہے سورہ حج۔ اس میں اللہ پاک نے بہت ساری باتیں کی ہیں، استطاعت والوں پر حج لازم کرا دیا، اور ہر مسلمان عاقل بالغ پر ہر وقت تڑپ رکھنا، تمنا رکھنا لازم کرا دیا کہ الہی مجھے بھی حج کرا۔ یہ بھی لازم ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا لازم کرا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہاں تک فرمایا، او لوگو 500 سال کی عبادت اگر ایک بلڑے میں رکھ دی جائے، بیت اللہ کا 1 مرتبہ دیدار کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس قدر اس گھر کی عظمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، غالباً یمن سے آئے یا کسی اور ملک سے آئے۔ بات سنا دوں، کیسے آئے ہو؟ حج کرنے آئے ہیں۔ حج کے معنی یاد رکھنا، اللہ کے گھر کا زیارت کرنا، طواف کرنا، عمرہ کرنا،
یہاں تک کہ میدان عرفات میں جانا یہ سارا حج اکبر ہو جائے گا۔ عام روٹین میں بھی اگر کوئی جاتا ہے عمرے پر، یہ بھی حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، دیدار تو ہوا نا اللہ کے گھر کا۔ اللہ عز و جل مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ ہاں ہیں گناہگار، پر اللہ عز و جل کے یہاں کمی تو کچھ کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آئے، حج کر کے آئے۔ میں کسی اور کی کیا بات کروں، میرے اپنے ہی چچا جان حاجی محمد جمیل صاحب میرے سکے چچا جان ہیں، حیات ہیں، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، بیمار رہتے ہیں۔ انہوں نے حج کیا، ایسے حالات میں حج کیا کہ جب فلم ستاروں کے کام میں سے کیا بچتا ہے، یا پاسپورٹ کا کام وغیرہ وہاں دفتر میں وہاں کام کرتے تھے، کیا ملتا ہے؟ لیکن اللہ پاک جب مہربانی کرنے پر آئے، یہ نہیں کہ میں غریب ہوں میں حج کیسے کر سکتا ہوں، واہ مولوی صاحب 7.5 لاکھ سے اوپر کا خرچہ ہے، کہاں سے لے آؤں گا؟ اور بھائی جب اللہ پاک عطا کرنے پر آئے دیر کوئی نہیں، تمنا ساری عمر رہے۔ اور یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کے گھر بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، حرم پاک ہے، اس کا طواف ہر نبی نے کیا، آدم علیہ السلام نے کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی یہ پہلے یہ گھر جنت میں تھا، آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا، اس گھر کو بیت اللہ کو 7 زمین پر اتار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، یہ گھر موجود رہا۔ ہر نبی حضور کی حدیث پکی ٹھکی، اور یہ یاد رکھنا، چاہے جاؤ مدرسوں سے جا کر پوچھو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، فرقہ مسلمین والے، یہاں تک کہ چشتیہ، صابریہ، سولوردیہ، اور سب متفق ہیں اس حدیث پر کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف نہ کیا۔ ایک دور تھا بیت المقدس کی طرف بھی حج کیا کرتے تھے، اس کی زیارت کو جانا۔ اب بھی دیکھو کتنے لوگ ہیں دنیا کے مسلمان جو بیت المقدس کا زیارت کی تمنا رکھتے ہوں۔ یہ تو ایک اللہ نے مقام بیت اللہ کو دیا، اتنی دنیا بتا نہیں سکتا۔ اکثریت حاجی احباب سے پوچھو، ان کا ایک بڑا عجیب جواب ہے، کہنے لگے حبیب اللہ کا گھر کوئی اتنا بڑا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ دنیا جتنی آ جائے اس گھر میں پھر بھی اور جگہ ہے۔ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ اتنے انسان آ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو، 11 ذوالحجہ کو، 12 ذوالحجہ کو 3 دن لگاتار اس کا طواف کرنا لازم ہے۔ بیت اللہ کا طواف نہیں کرو گے حج اکبر نہیں ہوتا۔ ارکان 2 ہیں جو لازم ہے، میدان عرفات میں نہیں گئے تو حج نہیں ہوا، اور 3 دن زیارت نہیں کی اللہ عز و جل کے گھر کے، یعنی کہ پھر طواف نہیں کیا، تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارا حج ہوا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم میں 2 پارہ اللہ پاک نے حج کے بارے میں کچھ آگاہ کر دیا، ذرا سماعت فرما لیں۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے میں متعین معلوم ہو تو جو شخص اس مہینے میں جائے
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرنا، نہ کوئی برا کام کرنا، اور نہ کسی سے جھگڑا کرنا۔ یاد رکھنا 3 آرڈر دے دیے گئے، ہے بیوی حج کے دوران حرام کر دی گئی، حج کے دوران ناخون کاٹنا حرام، بالوں کا اکھیڑنا حرام۔ جب آدمی نے احرام پہن لیا ہے بیوی حلال ہے۔ یہاں پر بیوی کے بارے میں، عورت کے بارے میں کہہ دیا، اور یہاں تک کہ پھر بھی اللہ پاک نے اور بھی آگاہ کر دیا، فرمایا او لوگو برا کام نہیں کرنا۔ جب میرے گھر میں آ گئے، نیچے تہمت باندھا ہوا ہے، نیچے بھی چادر کفن والی، اوپر بھی یہاں تک کہ کفن پہنا ہوا ہے، دایاں کندھا پھر بھی ننگا، دایاں کندھا جو ہے اسے ڈھانپنے کی اجازت بھی نہیں۔ یہ جب دائیں کندھے کی بات کرتا ہوں نا، تو میں اپنی بات کروں، حج جب ٹی وی پر چل رہا ہوتا تھا سعودی عرب کا، اب تو بابا ایسے بچے حرکتیں بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ دائیں کندھے کی قمیض یعنی کہ یہ بازو نکال کر پھر میں اس طریقے سے گھر میں پھرتا تھا، تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ پڑھتے تھے ہم بچے۔ دائیں کندھے کو میں ننگا کر لیتا تھا، یعنی کہ قمیض جو پہنی ہوئی یہ والا بازو نکال لیتا تھا، اور بھئی یہ کیوں کر رہے انہیں سارے لے یہ تو کندھے ننگے ہیں نا، اللہ نے وہ یعنی کہ ایک ٹائم تھا، یہ جو بزرگ بیٹھے شاید انہوں میں سے بھی کسی نے ایسی حرکت کی ہوگی، کیوں کہ جذبہ ہوتا تھا۔ آج تو بابا سنیک ویڈیو چاہیے، آج یوٹیوب چاہیے، سارا دن گند چاہیے، خدا دی قسم ہے 6 گھنٹے بال موبائل گن کے بیٹھو والا سارا جی میرے کو تو ملنا ہی کہیں گے، پتہ نہیں نہ کو ملنا کہڑے لے موبائل ہے۔ اللہ پاک نے منع کر دیا برے کام نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا۔ قاری محمد حنیف ملتانی فرماتے ہیں میدان عرفات میں لوگوں کا جھگڑا پانی پر ہو جاتا ہے، اور میں نے پانی بھر کے رکھا تھا تو کیوں پی گیا ہے؟ پانی پر جھگڑا ہو جاتا تھا، پانی پر۔ اللہ پاک نے منع کیا۔ اور طارق مسعود صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے، اچھی لگی ہے دل کو۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کیا کرو، ٹریول ایجنسی والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ بتاتے کیا ہیں، جگہ کون سی ملے گی، کتنا دور جا کے پھینک دیتے ہیں۔ حاجی کو جتنا ذلیل کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ کہنے لگے جب حج کر کے واپس آؤ تو ان کی چھتروڑ بھی لگایا کرو کہ پتہ تو چلے کہ تمہاری وجہ سے ہم کتنے ذلیل ہوئے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو اجتماعی دعا کے علاوہ انفرادی دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ کھڑے ہو کر دھوپ میں دعا مانگی۔ عام روٹین میں دھوپ میں کھڑا ہونا جائز نہیں، میدان عرفات میں دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا نبی کی سنت ہے، وہ زیادہ قبول ہوتی ہے بھی دھوپ، لوگ خیموں میں بیٹھے ہوتے ٹھیک ہے، لیکن کام وہی کہ جو حضور کی سنت ہے۔ میدان عرفات کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں تک کہ میدان عرفات میں سجدہ کرو، کپڑا وغیرہ رکھ کے نہ کرو، ایسے ہی کرو، مٹی پر تمہارا ناک اور متھا یہاں تک کہ جانا چاہیے۔ میدان عرفات میں سجدہ جو کرو، جیسے عام روٹین میں لوگ کپڑا بچھا لیتے ہیں، جائے نماز بچھا لیتے ہیں، حضور کی جو سنت ہے وہ یہاں تک کہ کپڑا نہ بچھاؤ۔ آدمی نے احرام پہنا ہوا ہے،
کفن پہنا ہوا ہے. یہ ساری ادائیں ہیں اللہ پاک کو بڑی پسند ہیں. اس کے علاوہ پھر فرمایا آؤ محبوب کے روزے پر چلو، مدینے چلو، مدینہ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو. ہاں ہاں، جس شخص نے 2 نوافل ریاض الجنہ میں اگر ادا کر لیے، خدا کی قسم اس نے جنت میں نماز پڑھی ہے. جس کے بارے میں سرکار نے فرما دیا یہ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا. یہ نہیں جنت کہاں سے آئی جنت، نہیں، نبی کے فرمان کی غلامی میں ہی تو سب کچھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ جا کر وہاں درود پاک پڑھو. میری یہ دعا ہے، یہ 2 جمعوں پر اس لیے تھوڑا سا بیان ہوا تاکہ اللہ پاک ہمیں بیت اللہ کا شوق ذوق عطا فرمائے، بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، وہاں جانا نصیب فرمائے، اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بھی بعمل بنائے. نہیں یہ گال ہی مشہور ہے لیکن علماء نہیں منے دے، میں ان بارے تصدیق کر چکا. جی ہاں، بہرحال گال مشہور ہے عوام میں کہ جمعے کا دن حج اکبر مشہور تو ہے عوام میں بات، لیکن نہیں، حج اکبر جمعے کے دن نہیں ہوتا. اس مرتبہ میرا خیال ہے سعودی آج کیا ہے اتنے پہلی آج. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو بیت اللہ کا دیدار عطا فرمائے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں قربانی کے مسئلے بہت تفصیل سے بیان کروں گا. انشاءاللہ پورا ہفتہ تیاری کروں گا تاکہ اسی پر بات ہو جائے. جن احباب نے سنتے پر سن وما علینا الا البلاغ المبین.